मार्के हक के 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो गई। ISPR के मुताबिक भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मनपसंद रंग देने में मसरूफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश है। पहलगाम हमले के मुबैना मुलजमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी। मार्के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने 8 भारतीय फौजी त्यारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ड्रामाई मंजर कशी मैदान जंग की शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकती। पाकिस्तान को मार्का हक में कोई मन गढ़ंत बयानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं। जंगी रिकॉर्ड, सफारती राब्ते, भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तानी मसल्ह अफ़वाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आइंदा कोई मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला की दुआओं को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़हर है। इस मुहिम का मकसद भारत को दरपेश अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मफादात के हसूल के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। भारत बैरून मुल्क दुश्मन और दहशतगर्दी बरामद करने और दहशतगर्दों की मुआवनत में मुलव्वस है। बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी तवज्जो भारत की तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। ओमान ने अपना हुर्मुज़ खोलने की अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहरा कर सरेंडर करने का ऐलान करे। हमें ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की जल्दी नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया का बाज़ारानी इनकलाब से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राब्ते का चैनल मौजूद है। सदर ट्रंप ने ईरान को बिग ट्रबल करार दे दिया। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सरपरस्ती में लाखों बैरल तेल अपना हुर्मुज़ से गुजर रहा है। तर्जमान ईरानी पासदारानी इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हमारा अमरीका से कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप का दावा झूठा है। अपना मौक़िफ़ मैदान जंग में पेश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है, वो अपनी शिकस्त और ईरान के मुकर्ररा शराइत तस्लीम कर ले। तुर्क सदर का अमरीकी मनसब ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क बानी सदर के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात ईरान और गजा में जारी जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई माहदे पर भी गुफ्तगू। तैयब एर्दोगान का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान मसला सफारतकारी से हल कराने में किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर के ताउन को सराहता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के खित्ते की सलामती में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। तीनों ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहता हूँ। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही डालने पर मदद दी। अमरीकी सदर ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। अपना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान ओमान के दरमियान मुश्तरका एलामिया को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान डेडलाइंस और अल्टीमेटम के दबाव में फ़ैसले नहीं करता। ईरान और ओमान के बाहमी मफादात और महफूज बहरी आमदरफ्त के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। बाज़ ममालिक मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की 60 रोज़ा डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका ने मफानती याददाश्त की खुली खिलाफवर्जियाँ की। पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस मौजूद नहीं। पासदारानी इनकलाब के
سیاسی نائب یداللہ دیوانی نے خبردار کیا ہے کہ اب ہرمز اس وقت کھلے گی جب امریکہ اسلام آباد معاہدے پر عمل کرے گا۔ جنگ کا خاتمہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے امریکی صدر کو اپنا ہرمز سے متعلق دھمکیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیکیورٹی پر توجہ دیں تاکہ کسی فوڈ ٹرک میں چھپ کر فرار نہ ہونا پڑے۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کا ایرانی منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکیہ اور ایران کا اپنا ہرمز کھولنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ حکان فیدان اور عباس اراغچی میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر گفتگو۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کی کوششیں تعطل کا شکار ہے۔ ایران نے حملے کی صورت میں پالیسی مکمل جارحانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرول 5 روپے 77 پیسے، ڈیزل 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 88 پیسے اضافہ، نئی قیمت 296 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اسمبلی بن گئی ہے، حکومت با اختیار ہوگی، مخصوص نشستوں کے بعد ہماری سیٹیں 33 ہو جائیں گی۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو 50% سے زائد ووٹ ملے تو انتخاب قانون کے مطابق ہوگا۔ اکثریتی جماعت کے طور پر حکومت بنائیں گے۔ LA-14 کے کامیاب امیدوار ساجد اقبال نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حلقے کی ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ راولا کوٹ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، 99% محب وطن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کشمیری بھائیوں کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے۔ ہم نے بڑی اچھی لوکل گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں، کچھ کم اچھی بھی دیکھی ہیں، لیکن جمہوری دور میں کبھی کوئی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی۔ تو ہمارے شاید جمہوری مزاج میں یہ شامل ہی نہیں ہے۔ ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں۔ آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے، اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے، جو اپنے صوبے کے حالات کو بہتر کریں گے، اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی میں گورنمنٹ میں آگے بڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر 33 صوبے بن جائیں گے تو خرچ اتنا زیادہ ہوگا کہ ابھی اتنا زیادہ اور بہت زیادہ ہو جائے۔ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے، میتھ کچھ اور کہتا ہے۔ ہم ایکچولی اگر چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں تو 300 ارب سے زیادہ ہم ہر سال سیونگ کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ کے۔ نئے صوبے بننے سے اخراجات زیادہ نہیں کم ہوں گے۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے کے موضوع پر مباحثے سے خطاب۔ کہتے ہیں نئے صوبے بننے سے پیسوں کی بچت اور گورننس بہتر ہوگی، اچھی حکومت ملنا لوگوں کا حق ہے۔ لوکل گورنمنٹ نظام بہت اچھی چیز ہے، جمہوری دور میں کبھی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری بولے کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ موجودہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، مسائل حل نہ ہونے سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ وفاق نے 8,884 ارب روپے 4 وزرائے اعلیٰ کو دیے، سارے پیسے نچلی سطح پر منتقل ہو گئے تو مسائل حل ہوں گے۔ بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے، سسٹم میں اصلاحات کے لیے نیشنل کمیشن بنایا جائے۔ لیاقت بلوچ بولے نئے صوبوں کا قیام اور بلدیاتی نظام کا مطالبہ آئین سے متصادم نہیں، با اختیار نظام سے شہریوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ جتنی عوامی طاقت بڑھائیں گے اتنا ہی ملک مضبوط ہوگا۔ نئے صوبے کیوں بننے چاہیے؟ نئے صوبے بنانا حل نہیں، سوچ بدلنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قائرہ کا قومی سطح پر مباحثے میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں لوکل باڈی کے نظام میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا، ہم نے آئینی فریم ورک کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، آئین ہوتے ہوئے اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ ندیم افضل چل بولے کہ یہ ڈسکشن پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی،
سب سے پہلے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. حکومتی وقت کے اپوزیشن چیمبر آمد وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ, طارق فضل چودھری, رانا ثناء اللہ کی, محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے ملاقات. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کی تعیناتی کے معاملے پر تبادلہ خیال. موجودہ سیاسی صورتحال و باہمی سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو. حکومتی وقت کا آئندہ بھی باہمی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے ملاقات میں محمود اچکزئی کے خط سے متعلق بات ہوئی. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے خط کا جواب دیں گے. اہم تقرریوں سے متعلق مشاورت آئینی عمل ہے جو آگے چلے گا. پیپلز پارٹی کا وفد آج اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کرے گا. ملک کی سیاسی صورتحال, پارلیمانی اور دیگر اہم امور پر مشاورت کی جائے گی. فریقین میں پارلیمان کے اندر اور باہر مشترکہ جد و جہد پر بھی غور ہوگا. محسن نقوی کی وزارت داخلہ کے اداروں کو 2 سالہ ٹرانسفارمیشن پلان پیش کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کا اجلاس. وزیر داخلہ کے اداروں کو باہمی تعاون اور رابطہ مزید مضبوط بنانے کا حکم. کہا کہ وزارت داخلہ کا کام دیگر وزارتوں سے مختلف و غیر معمولی ہے. نئے اداروں بشمول لینڈ پورٹ اتھارٹی کو مکمل سپورٹ فراہم کی جائے گی. تمام اداروں کو درکار وسائل فراہم کیے جائیں گے. ادارے ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں. عوام کو بہترین سہولیات اور معیاری خدمات فراہم کی جائیں. ادارے خود مختار اور بااختیار ہوں. ہر معاملہ وزارت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. ممتاز ٹاؤن میں بارش کا پانی گھروں میں داخل. فرنیچر, الیکٹرانکس کا سامان خراب. ڈھوک ابا اور صادق آباد کے علاقے بھی زیر آب. گجر خان برساتی نالے میں 7 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. سوابی میں طوفانی بارش, برساتی نالوں میں طغیانی. آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی. مانسون بارشوں کا چھٹا اسپیل 21 اگست تک جاری رہے گا.